آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے بہت بڑا سوال کیا گیا ہے کہ کیا ہم آزاد تھے؟ جناب اعلیٰ، اس سوال کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے قلم اٹھایا تو میری نگاہوں کے سامنے حق کی بات کرنے پر موت کا تحفہ حاصل کرنے والے صحافی عزیز میمون کی لاش آئی تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا ایک واقعہ تو ہر ملک، ہر وطن، ہر دیش، ہر مٹی، ہر جگہ ہو جاتا ہے، لیکن پھر میرے خیالوں میں بچوں کے سامنے سڑک پر جاتی کا نشانہ بننے والی ماں آئی جس نے میرے قلم کو یہ لکھنے پر مجبور کر ہی دیا کہ ہم آزاد نہیں، ہم اس کے قیدی ہیں۔ کہ اتنے میں اس بات نے میرے دل کو تسلی دی کہ دیکھو، آزاد ملک میں بیٹھ کر ناشکری جیسے الفاظ مت لکھنا۔ اب اس بات نے میرے دل کو بہلایا ہی تھا کہ ATM مشین کے کیمرہ سے منہ چلانے والی ویڈیو میرے زمین کو جھنجھوڑنے لگی کہ لکھ تو حق لکھ۔ یہ صلاح الدین اپنی پوری قوم سے منہ چڑھا کر کہہ رہا ہے کہ جان کی امان پاؤں، ایک بات کہوں، جہاں ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے والے شخص کو بھی بے دردی سے مارا جائے وہاں کوئی آزاد نہیں۔ آج میں مارا گیا ہوں، کل کوئی اور مارا جائے گا۔ انصاف کا سوچنا ہی نہیں، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا، بس مذمت سے کام چلایا جائے گا۔ جناب اعلیٰ، ابھی میرے لکھنے کی جسارت کی ہی تھی کہ فلسطین، کشمیر، برما اور چیچنیا کے لوگوں نے چیخ چیخ کے پکارا کہ اے بے خبر، تو آزادی کی نعمت سے آشنا ہی نہیں، تیری تو ابھی اس عمر پہ لکھنے کی موضوع پر لکھنے کی عمر ہی نہیں۔ تو آزاد ہے، تو آج لکھنے کو آزاد ہے، تو آج پڑھنے کو آزاد ہے، تو آج اسٹیج پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنے کو آزاد ہے، تیرے گھر کے مرد اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرنے کو آزاد ہے۔ چلو مان لیا 20% لوگ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے ناانصافی کا شکار ہوئے ہوں گے، ارے تو آج نوشر و فیروز کے مجمع کے سامنے ان کے لیے آواز اٹھانے اور ان کے لیے حق کی بات کرنے کو آزاد ہے۔ ہمیں تو یہ آزادی بھی نہیں۔ یہ سوچتے ہی میرا قلم ہاتھ سے نیچے گرا اور میں نے اس موضوع پر لکھنے سے انکار کیا۔ بہرحال میں اس نتیجے پر پہنچی کہ دونوں پہلو بتا کر فیصلہ آپ سب پر چھوڑا جائے کہ کیا ہم آزاد ہیں۔